نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت و عقیدت کے ساتھ تمامی احباب ہدیہ درود و سلام بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس انداز سے پیش فرمائیں کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام جناب شیخ محمد آصف صاحب کے زیر سرپرستی ہفتہ واری محفل میلاد کا انعقاد ہے، جس میں دور و نزدیک سے میری اور آپ کی حاضری ہے. اللہ تعالی اعلیٰ درجے پر شرف قبولیت عطا فرمائے. ماہ رجب المرجب حرمت والے، عزت والے، برکت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ جاری و ساری ہے. بہت سی برکتیں، نسبتیں اس ماہ مبارک میں جلوہ گر اور موجود ہیں. خصوصاً ماہ رجب المرجب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی اس شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، اور آپ کی یہ شان و عظمت جو معراج شریف کی صورت میں ظاہر ہوئی، ہر عاشق رسول مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان معراج مانتا بھی ہے، مناتا بھی ہے. اور یہ سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں ہم اہل سنت و جماعت کے حصے میں آئی ہیں. ہم حضور کا آنا بھی مانتے ہیں، حضور کا جانا بھی مانتے ہیں، میلاد بھی مانتے ہیں، معراج بھی مانتے ہیں.
یہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالی نے شرف بخشا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی مانتے ہیں، نبی پاک کا جانا بھی، میلاد بھی مانتے ہیں، معراج بھی مانتے ہیں، پھر دھوم سے گج وج کے میلاد مناتے بھی ہیں اور معراج بھی مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کی 27ویں شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے، بیت اللہ سے مسجد اقصی، بیت المقدس حاضری کروائی۔ وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے عرش معلی، اس سے آگے لامکاں، جانے کہاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کے عالم میں، یعنی جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے حبیب کو اپنا پیارا دیدار عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اور یہ وہ خاصہ ہے جو آپ سے پہلے نہ کسی کو ملا، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر کیا خوب فرماتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کر رہے ہیں، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ غور کیجئے، لن ترانی فرمایا، یہ نہیں فرمایا لن ارا، مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے جو طالب دیدار ہیں، اور نبی پاک کو خود بلایا جا رہا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اعظم چشتی مرحوم نے بھی اس موقع پر کیا خوب کہا کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی شرف، کوئی نہ کوئی عزت، عظمت، فضیلت، رفعت، صفت، خوبی، مقام، مرتبہ عطا فرمایا ہے، مگر جو شان معراج کی رات میں میرے نبی پاک کا خاصہ بنی، وہ کسی اور نبی اور رسول کے حصے میں نہیں آئی۔ تو جو ہے کیا خوب کہتے ہیں، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، مراد حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، جن کا حسن مشہور ہے کہ اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا۔ بھوکے پیاسے آپ کو دیکھتے تھے، ان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ آخری سال جب بالکل غلہ نہ رہا، اناج نہ رہا، تو فرمایا جس کو بھوک لگے مجھے دیکھ لے، اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ لوگ آتے تھے، آپ اپنے دیدار سے نوازتے تھے، دیکھنے والوں کی بھوک مٹ جاتی، مگر ایک ٹائم کی، دوبارہ پھر آتے، پھر دیدار کرتے، دوسرے ٹائم کی بھوک مٹ جاتی۔ یہ تو حضرت یوسف کی شان ہے۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائیں،
جس نے آپ کو دیکھا پھر اس کو کبھی بھوک نہیں لگی، دونوں جہانوں میں رج گیا۔ جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رج گئے دو ہی جہانی۔ ابن یعقوب سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ کیا شان ہے میرے نبی پاک کے حسن کی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، میں اس کو دیکھوں جس کے حسن سے مجھے حسن ملا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور کلیم اللہ کو جناب موسیٰ کو کلیمی کی ہے نعمت بخشی، جناب سلیمان کو زمانے کی حکومت بخشی، جناب عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ الغرض ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میرے آقا کو بے پردہ زیارت بخشی۔ معراج کی رات جب رب تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور یہ معراج جسمانی ہے۔ معراج یاد رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 33 معراجیں ہوئیں، 32 معراجیں منامی ہیں، روحانی ہیں، اور جس معراج کا میں اور آپ ذکر کر رہے ہیں یہ معراج جسمانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب میرے حبیب علیہ السلام کی معراج کا فرسٹ پارٹ، پہلا حصہ جب بیان فرمایا تو اس میں یہ نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بروحہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی اپنے روح کو، نہ بلکہ بعبدہ فرمایا۔ اور عبد بندے کو کہتے ہیں، اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ جو جسم اور روح کا مرکب ہو، جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ کسی کی وفات ہو جائے اور اس کا جب جنازہ آ رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، میت آ رہی ہے، کیونکہ روح نکل گئی۔ ڈیڈ باڈی آ رہی ہے جی، میت آ رہی ہے، ایسے نہیں کہتے وہ بندہ چکی ہوں نے بھی، سارے کہتے ہیں ڈیڈ باڈی آ رہی ہے۔ کیا پتہ چلا جب روح نکل جائے تو میت کہتے ہیں۔ تو بندہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ اللہ نے بعبدہ فرما کے بتلا دیا یہ معراج روحانی ہی نہیں جسمانی بھی ہے۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ الکریم سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پاک میں میرے حبیب علیہ السلام کی جب اس شان کو بیان فرماتا ہے تو رب بھی اس شان کو بیان کرنے سے پہلے کلمہ سبحان فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع العليم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع العليم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه
إنه هو السميع البصير. سبحان پاک وہ ذات الذی جس نے اسرا سیر کرائی بعبدہ اپنے خاص بندے کو لیلاً راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بیت اللہ سے بیت المقدس تک. بیت المقدس کیا ہے؟ مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. کیوں کروائی؟ لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. محبوب دیکھ ہم نے تجھے کتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے، اس جہان میں بھی حکومت بخشی ہے، اس جہان میں بھی حکومت بخشی ہے. انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. پوری آیہ پاک پر گفتگو نہیں ہو سکتی، بس من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تک مختصراً گفتگو کرتے ہیں جلدی اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے. کیا عجب انداز ہے، معراج کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اے جبریل امین آسمان والوں کو کہہ دو وہ بھی سج جائیں، تیار ہو جائیں. رضوان جنت سے کہہ دو وہ جنت کو سنوار دے، حور و غلمان بھی سنور جائیں. عرش والوں کو بھی حکم ہو گیا وہ بھی تزئین و آرائش کریں. حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا رزق کا پیمانہ علیحدہ کر دے، تو بھی استقبال کے لیے تیار ہو جا. اے اسرائیل قبض اربع سے ہاتھ اٹھا لے، اب تم نے کسی کی روح قبض نہیں کرنی، میرے حبیب کی زیارت بھی کرنی ہے، تعظیم بھی کرنی ہے، استقبال بھی کرنا ہے، میرے حبیب کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. اے اسرافیل سور اسرافیل کو علیحدہ کر دے، میرے حبیب کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جا. ہر فرشتہ جبریل جا میرے حبیب کو میرا پیغام سنا کہ آج رات ہم آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں. عجب انداز ہے کہ وہ وقت تھا جب میرے نبی کی ولادت ہو رہی ہے، تشریف آوری ہو رہی ہے، تو آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے. اب جب پھر فرشتے دیکھتے ہیں آسمانوں کو پھر سجایا جا رہا ہے، سب کو بننے سنورنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے یہ آسمان بھر کیوں سجایا جا رہا ہے، یہ آسمان بھر کیوں سجایا جا رہا ہے. دوسرے فرشتے کہتے ہیں کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے. ادھر اتنے تجھ کو احتشام، اتنے اہتمام، اور نیچے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہیں. حضرت ام ہانی کے ہاں آپ کا قیام ہے. ساری رات عبادت کرنے والے محبوب آج مزمل کی چادر اوڑھے سو رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام ساری رات عبادت فرماتے، پائے مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے رات تو قیام کیجئے مگر تھوڑا. وہ پیارے حبیب جو ساری رات جاگ کے عبادت فرماتے، میری تیری بخشش کی دعائیں مانگتے. آج محبوبوں کا جب انداز ہے، محبوبوں کے عجب انداز ہوتے ہیں. آج جب آپ کو بلایا جانا ہے، آسمانوں کے دروازے کھلنے ہیں، استقبال ہونا ہے،
اور آج جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کا دیدار ملنا ہے، عالم یہ ہے میرا نبی مزمل کی چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ حضرت جبریل امین کو بھیجا، اکیلے نہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے کے بھیجا، پیغام دے کے بھیجا۔ حضرت اسرافیل بھی، حضرت میکائیل بھی، حضرت اسرائیل بھی، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے سب فرشتے 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کے میرے نبی کے استقبال کے لیے آئے۔ یہ میرے نبی کا پروٹوکول ہے، پروٹوکول۔ جنت سے براق بھی لیا۔ اب براق کیسے لیا اور براق کی تفصیل کیا ہے، بس بات سمیٹتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے رب کا پیغام دیں، مگر عالم یہ ہے کہ حضور تو آرام فرما رہے۔ حکم ہوا خبردار، آواز دے کے جگانا نہیں، کندھے پکڑ کے ہلانا نہیں۔ یا اللہ پھر میں تیرا پیغام دوں تو کیسے دوں، تیرے حبیب کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں، تیرا پیغام اور سلام کیسے سناؤں۔ حکم ہوا قبل قدم، میرے نبی کے دونوں قدموں کا بوسہ دے۔ جب تیرے کافوری لبوں کی ٹھنڈک پہنچے گی، میرے نبی کی، میرے حبیب کی آنکھ کھل جائے گی، تیرا کام بن جائے گا، ہمارا سلام بھی دے دینا، پیغام بھی دے دینا۔ قبل قدم، حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار سید الملائکہ میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ جب بوسہ دیا، جب بعض علماء نے فرمایا صرف ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ نہیں کہ ایک مرتبہ نا، بار بار۔ آج موقع مل گیا ہے نا تو ری جانا رہی ہے، حکم ہو گیا نا۔ حضرت جبریل امین کی کیفیت کیا تھی؟ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جو مزہ محمد کے تلووں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبل قدم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی، دیکھا سامنے جبریل ہیں، فرمایا خیر تو ہے؟ عرض کیا ان ربک یقرئک السلام، آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے ان ربک لیشتاق الیک، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے جو خود چل کے جائے، کوہ طور پر آئے، 40 راتیں عبادت کرے، پھر رب سے جب کلام کی لذت پائے کہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، دیکھنے میں کیا کیف اور سرور ہوگا، تو عرض کرے رب ارنی انظر الیک، اے اللہ اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آئے لن ترانی، یہ کلیم ہے، اور حبیب وہ ہے جو کہیں جاتا نہیں، اپنے گھر میں ہو، مزمل کی چادر اوڑھے سو رہا ہو، رب جبریل امین کو بھیجے، اکیلے نہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے کے بھیجے، اور پیغام ارشاد فرمائے پیارے کلیم میرا مشتاق تھا اور میں تیرا مشتاق ہوں۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آب زمزم پر آئے، غسل فرمایا، جنت کا پانی بھی آئے، رضوان جنت کا پانی لے کے آیا، آب زمزم اور جنت کے پانی کو کوثر کے پانی کو ملایا گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، تیاری فرمائی۔ یہ تیاری کس بات کی ہو رہی ہے؟ رب سے ملاقات کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ دولہا ہیں، کائنات کے دولہا، دونوں عالم کے دولہا، آج رب سے ملاقات فرمائیں گے، تیاری ہو رہی ہے۔ جنتی امامہ پہنایا جا رہا ہے، جنتی لباس پہنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک تیار ہو رہے ہیں،
زبردست عظیم عاشق رسول اللہ حضرت شاہ امام محمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر کیسا نقشہ کھینچتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کیا وہ خوبصورت منظر تھا، کاش ہم بھی دیکھتے. خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. بات پسند آئے تو محبت سے کہیے سبحان اللہ. وہ جو پانی مبارک بچ گیا تھا، اس پانی مبارک کا کیا کیا گیا؟ یوں ہی نہیں بہنے دیا گیا، بلکہ رضوان جنت کو دیا گیا کہ یہ پانی جنت کے در و دیوار پہ چھڑک دو. جیسے ہمارے گھروں کا روغن جب بہت بسیدہ ہو جائے، جگہ جگہ سے اکھڑ جائے، تو دوبارہ روغن کروایا جاتا ہے، پینٹ کیا جاتا ہے، گھر کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے. جنت کا رنگ و روغن تو نرالا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارکین سے لگنے والا، آپ کے جسم پاک سے لگنے والا آپ کے طلبوں کا دھون جب جنت کے در و دیوار پہ چھڑکا گیا، جنت میں اور نکھار آ گیا. اچھا یہ جو روغن ہے نا، آپ کے طلبوں کا دھومن، یہ ستاروں پر بھی چھڑکا گیا، چاند سورج پر بھی چھڑکا گیا. بچا جو طلبوں کا ان کے دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. کبھی تاروں بھری رات میں بارش ہونے کے بعد جب یہ فضا صاف ہو تو کبھی آپ تاروں کو دیکھیں تو تاروں سے ایک نور کی لاٹ نیچے آتی محسوس ہوگی. یہ جو نور ٹپک رہا ہے، یہ نور جو جھلک رہا ہے، یہ کب اس کو برکت ملی ستاروں کو؟ امام احمد رضا کہتے ہیں وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. امام محمد رضا کہتے ہیں کاش ہم بھی وہاں ہوتے، حضور کی تیاری دیکھتے. مگر کس صورت میں؟ کہ حضور نے جہاں غسل فرمایا ہے، وضو فرمایا نا، تو آپ کے قدموں کے نیچے مٹی کی صورت میں ہوتے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. قربان جائیں وہاں کے حاضرین کو جہاں اس وقت حاضری کی سعادت میسر تھی. یہاں جب کسی کو دولہا بنایا جاتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے، بہنیں بھی ہوتی ہیں، باپ بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں. اور پھر دولہے کو ویسے گھوڑی چڑھانا ایک محاورہ ہی ہے، گھوڑی چڑھنا، کہ دولہے کو گھوڑی پر چڑھایا جاتا ہے، چل بھئی بیٹھ جا. سارے دولہا کی تیاری دیکھتے ہیں، سارے دولہا کی تیاری دیکھتے ہیں. یارو تین ہی موقع ہوتے ہیں جس پر بندے کو دیکھا جاتا ہے: جب پیدا ہوتا ہے، جب دولہا بنایا جاتا ہے، اور جب بندہ یہاں سے رخصت ہوتا ہے. کہتے بھئی آخری باری تکل ہو گئی، آخری دیدار گئی. کیا ہی اچھا ہو نبی پاک علیہ السلام کی مٹھی پر سنت داڑھی شی ہمارے چہروں پہ سجی ہو، نمازوں کا نور ہمارے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہو، دیکھنے والوں کو مزہ آ جائے کہ ماشاءاللہ عاشق رسول جا رہا ہے. یہ بھی ذرا نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی اپنائیے. تو جب بندہ دولہا بنتا ہے نا، جب گھوڑی پر بیٹھتا ہے تب بھی دیکھا جاتا ہے، سارے دولہا کو دیکھتے ہیں. اور جب میرے آقا علیہ السلام معراج کی رات دولہا بن کے، جنتوں کے دولہا بن کے جا رہے ہیں، تو والدہ صاحبہ تو ہے نہیں، والد گرامی تو آپ کے پیدائش سے ولادت سے پہلے ہی وصال فرما چکے، دادا جان بھی جا چکے، بہن بھائی آپ کا کوئی نہیں. تو اب آپ کے یہ شگن شگن جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟
فرمایا محبوب غم نہ کرنا، ہم یہ سارے تیرے شگن پورے کریں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، 70,000 فرشتوں کا جلوس دے کے بھیجا، حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، براق پر میرے آقا علیہ السلام سوار ہوئے۔ بات بالکل مختصر کرتے ہوئے اختتام کے جانب آتے ہوئے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے براق کی رکاب تھامی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کے قدم کو تھاما، چاروں فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر، اور فرشتوں کا جلوس بھی دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر جانب مسجد اقصی چلا۔ نبی پاک علیہ السلام جب سوار ہوئے، یہ قافلہ چلا، تو براق کا یہ عالم تھا کہ حدیث پاک میں مشکوٰۃ شریف میں اس کی رفتار بیان ہوئی کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ آن کی آن میں مدینہ المنورہ کی سرزمین آئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور نیچے اتریے، 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، پھر یہیں آپ نے رہنا ہے، یہیں آپ کا وصال ہوگا، یہیں آپ کا مزار پر انوار بنے گا جو قیامت تک انوار و فیوز و برکات کا معدن، مرکز، منبع، مخزن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے، آگے چلے تو ایک مقام پر عرض کیا کہ یہاں اتریے، یہ بیت اللحم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اتریے 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ کیا پتہ چلا کہ جس مقام کی کسی اللہ والے سے نسبت ہو جائے وہاں جانا تحیت کے طور پر، برکت کے حصول کے لیے نفل پڑھنا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ اور سنت ہے۔ آج جن جگہوں کی اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی یہاں سے کوئی برکت نہیں۔ جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص وہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کرنا فرما کے بتلا دیا، جس مقام کی کسی اللہ والے سے نسبت ہو جائے وہ مقام، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ آج کہتے ہیں جی مزاروں میں کیا رکھا ہے، مزاروں میں کیا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لو، جنہوں نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، قدموں کی جانب ڈیرا لگایا، چلا کاٹا، حضور داتا صاحب نے ایسا نوازا، خواجہ صاحب کی زبان پہ بے اختیار یہ شعر آیا جو آج بچے کی زبان پہ جاری ہے۔ خواجہ صاحب نے حضور داتا صاحب کی شان بھی بیان کی ہے اور اپنا عقیدہ بھی بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ عقیدہ بھی بتلایا ہے۔ کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقِ سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ گنج بخش کا مطلب ہے خزانے لٹانے والا، فیض عالم سارے عالم کو فیض دینے والا، 90 یا 95 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے، عطائے رسول، یہ وہ عظیم شخصیت، یہ وہ حسینی حسنی شہزادہ جن کو بھیجنے والے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمائے معین الدین ہندوستان میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کے اسلام پھیلاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کی عطا بن کے بر صغیر پاک و ہند میں آئے، 90 یا 95 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مشرف اسلام کیا۔ ان کا عقیدہ ہے ولی اگر قبر میں بھی ہو تو وہ گنج بخش ہوتا ہے، خزانے لٹاتا ہے، فیض عالم ہوتا ہے، سارے عالم کو فیض دیتا ہے۔ اب ذرا عقیدہ رکھ کے پڑھو نا، مظہر نور خدا، نور خدا کے مظہر ہیں، ناقصوں کی تکمیل رہنمائی تو کامل کرتے ہیں۔ میں جس قبر پر آیا ہوں، مزار پر آیا ہوں، یہ وہ قبر والا ہے جو کاملوں کے بھی رہنمائی کرتا ہے۔ مل کے پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اپنی بات پھر سمیٹتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کے سارا
پیر کامل کامل آرا رہنما۔ میں نے جو بات کی ہے نا، یہ ولیوں کے مزارات برکت کی جگہ اسی آیت میں موجود ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ہم نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کا تعارف کیا پیش کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ مسجد میں تو برکت کی سمجھ آتی ہے، مسجد کو پاک صاف رکھا جاتا ہے۔ یہاں ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، نماز پنجگانہ ادا ہو رہی ہے، بعد جماعت پڑھی جا رہی ہے، اذانیں دی جا رہی ہیں، قرآن پاک یہاں سے پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں پر خدمت دین کا سلسلہ، خدمت قرآن پاک کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہاں سے دین کے انوار، فیضان اور علوم دینیہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ برکت کی جگہ ہے مسجد، تو برکت کی جگہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو ارد گرد کا کیا مطلب؟ تفاسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس مسجد اقصی کے ارد گرد 70,000 نبیوں کے مزار ہیں۔ کیا ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ مسجد اقصی وہ ہے، اتنی برکت والی ہے کہ اس میں تو برکت ہے ہی، اس کے ارد گرد بھی برکت ہے، یعنی جہاں اللہ والے انبیاء کرام موجود ہیں یہ بھی برکت کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلے، آن کی آن میں بیت المقدس آیا۔ ایک بات نبی پاک علیہ السلام نے بطور خاص بیان فرمائی، فرمایا مررت بقبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھا آپ نے میرے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کا کمال۔ ہم اگر کسی تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوں نا تو قریب والے منظر ہمیں نظر نہیں آتے، درخت بھی بھاگتے نظر آتے ہیں، قریب کا منظر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ہماری نظر کا عالم ہے، اور نبی پاک اس نظر کی رفتار سے جانے والے براق پر سوار ہیں۔ تو عالم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور قبر میں کیا کیفیت ہے وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کی نگاہ پاک کا یہ عالم ہے کہ قبر کے معاملات نبی پاک علیہ السلام پر روشن ہیں، تو انہی کی نگاہ مجھے اور آپ کو بھی دیکھ رہی ہے کہ سخت سردی کے عالم میں میرا ذکر پاک، میری شان پاک سننے کے لیے حاضر و موجود ہیں، تو ضرور نبی پاک سے انعام رحمت پائیں گے، کیونکہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پردہ فرمائے 2000 سال ہو گئے، بتلا دیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، میں حبیب اللہ ہوں۔ جب کلیم اللہ قبر میں زندہ ہیں تو حبیب اللہ کی شان زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ آن کی آن میں بیت المقدس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی ہیں سب موجود ہیں، سب جو نبی ہیں وہ موجود، جو نہیں ہیں وہ موجود، مرزا بھی وہاں موجود، اور نبی ہوتا تو موجود ہوتا نا۔ اب جب کہے تو نبی تھا، کہتا ہے نبی ہو تو معراج کی رات کہاں تھا؟ اسے کہا میں کیا جواب دوں، وہ تو کبھی زندگی میں گیا بھی نہیں تھا، لہذا کہا میں یہ واقعہ مانتا ہی نہیں، اسے انکار کر دیا۔ لیکن میں نے بتلا دیا جو نبی تھا وہاں موجود تھا، اور یہ بات یاد ہے قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تاج ختم نبوت میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سج چکا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ میں عقیدہ ختم نبوت پر بھی اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پر بھی، صحابہ اہل بیت اطہار کی محبت پر بھی، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی تا قیامت آئیں اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ اکبر، استقبال ہوا، صفیں بن گئی، نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھانا ہے، صفیں بن گئی، مصلی امامت خالی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود، حضرت آدم صفی اللہ موجود، حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود، حضرت یوسف صدیق اللہ موجود، حضرت داود خلیفۃ اللہ موجود، حضرت عیسیٰ روح اللہ موجود، حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم رسول نبی پیغمبر موجود ہیں، مگر مصلی امامت خالی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کا بازو تھام کے مصلی امامت پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ امام الانبیاء آپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا غور فرمائیں، جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ تھام کے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، کسی نبی نے اعتراض ہی نہیں کیا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا بھائی ہم تو بھائی ہیں، انبیاء کرام کی جماعت ہے، ہم تو بھائی ہیں، ہم آپس میں مشورہ کر لیتے کہ کس کو مصلی امامت پر کھڑا کرنا ہے، تم نے ہمارے مشورے کا بھی انتظار نہیں کیا اور نبی پاک علیہ السلام کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ کیا پتا چلا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پر کھڑا کیا، آپ کے امام الانبیاء ہونے کا شرط واضح فرمایا، کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا تو کیوں اعتراض کرتا ہے؟ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب حضرت صدیق اکبر نماز پڑھاتے تھے نا تو حدیث پاک میں دیکھنا، نبی پاک سے پردہ ہٹا کے نا حجرہ پاک کا دیکھتے تھے کون کون میرے صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ یاد رہے حضرت علی پاک کی بھی شان کے قائل ہیں اور حضرت صدیق اکبر کی شان کے بھی قائل ہیں۔ اگر معراج کی رات، ہجرت کی رات حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک علیہ السلام نے بستر دیا تھا، بستر کی بات کرتے ہو تو بکر صدیق کی بھی یاد منایا کرو جن کو حضور نے اپنا مصلی دیا تھا۔ یہ ہمیں جو روایات ملتی ہیں نا علی پاک کی شان والی اور اہل بیت اطہار کی شان والی، یہ صحابہ نے بیان فرمائی ہیں۔ کنہوں نے بیان فرمائی ہیں؟ پتہ چل گیا صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار تھا۔ حضرت صدیق اکبر ایسے حضرت مولا علی پاک کو دیکھتے رہتے تھے، اس لیے کہ ارشاد ہوا نظر الی وجہ علی عبادت، علی پاک کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی پاک کا چہرہ دیکھنا سارے کی یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، آج ہم بھی خواہش تو کرتے ہیں حضرت علی پاک کا چہرہ دیکھیں، لیکن حضور نے ہمیں بھی محروم نہ رکھا، ذکر علی عبادت، علی پاک کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں انہی کے ذکر پاک پر قائم رکھے، ان کے طریقے پر چلائے۔ بات ختم کرتے ہوئے اس بات پر کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سب انبیاء میرے پیچھے، نبی پاک کے پیچھے، میرے آقا مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی کو وصال فرمائے 6000 سال ہو گئے، کسی کو 5000 سال، کسی کو 3000 سال، کسی کو 2000 سال، سب کے سب میرے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سب اپنی قبروں سے یہاں موجود ہیں۔ جناب مردوں کی امامت نہیں ہوتی، امامت زندوں کی ہوتی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتدی نبیوں کی امامت کر کے بتلا دیا، جس کے مقتدی زندہ ہیں ان کا امام بھی زندہ ہے۔ کیا خوب کہا میرے اعلیٰ حضرت نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ معراج کے واقعے سے عقیدہ اہل سنت کا اس بات ہوتا ہے، یہی وجہ ہے معراج وہی منائے گا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہیں۔ آپ کہنا باقی کیوں نہیں مناتے؟ بھئی وہ کیسے منائے؟ ان کے تو عقیدے کی موت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، کہاں تک ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، حضور کے در پر آ جاؤ، یہی برکتیں ہیں، یہی رحمتیں ہیں، یہی نجات ہے، دنیا وقت میں عزت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے قاب قوسین کی منزلوں میں تحفہ معراج نماز عطا فرمائی،
اب سب یہ نیت کر لیں، رب کے گھر میں بیٹھے ہیں، یاد رہے میرے آقا علیہ السلام جب جا رہے ہیں رب سے ملاقات کے لیے تو مسجد سے مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے آج جب دولہا گاڑی میں بیٹھتا ہے تو وہ جو پنجگانہ کئی 5 وقتی نماز پڑھنے والے بھی اس موقع پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کی حاضری نہیں ہوتی، اور میرے آقا علیہ السلام رب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے مسجد حرام میں، پھر مسجد اقصیٰ میں، آسمانوں پر گئے تو مسجد بیت المعمور میں نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا خوشی کا بھی موقع ہو تو نماز کو چھوڑنا، یہ نماز میرے سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت مطہرہ پر پابند بنائے، عمل کی توفیق دے، نماز پنجگانہ باجماعت کی توفیق بخشے۔ وما علیہ